السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بٹ کوائن ٹریڈنگ اسٹریٹجی 2022 میں آج کل اس اسٹریٹجی کے اوپر کام کر رہا ہوں، تو دل کر رہا تھا کہ یہ چیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے سامنے یہ چیز شیئر کی اور آپ کو اس کے اندر نفع ملا، تو جو آپ کو نفع ملے گا اس کا کئی گنا زیادہ مجھے ریٹرن میں قدرت خدا اللہ دے گا۔ بہرحال آج کی یہ بی ٹی سی بٹ کوائن کے اوپر ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے، نو لاس اسٹریٹجی ہے، لیکن ایک شرط چھوٹی سی یہی ہے کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ بات سمجھ نہ آئی، میرا کنٹیکٹ ایڈریس آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اس کے اوپر کال بھی کر سکتے ہیں، فری کے اندر آپ ایجوکیشن لے سکتے ہیں۔ میں اپنا لائیو اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا، سمجھاؤں گا بھی صحیح ایک چیز، لیکن وہ بندے جن کے اکاؤنٹ کے اندر $50-100 کا بیلنس ہے اور وہ سمجھیں کہ ان کے اکاؤنٹ کے اندر ان کو ڈبل ٹرپل بہت زیادہ معلومات مل جائیں، یہ معذرت کے ساتھ اتنا زیادہ اس کے اندر پروفٹ نہیں ہے، وہ اس ویڈیو کو چھوڑ سکتے ہیں۔ بہرحال میں ویڈیو بھی بتاتا رہوں گا، ساتھ میں سمجھاتا بھی رہوں گا، کوشش کروں گا لفظ آسان رکھوں اور آپ لوگوں کو سمجھا سکوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو، شاید آپ لوگ دوبارہ مجھے بولیں گے تو وہ تھوڑا سا لمبا کام ہو جائے گا، اس کے لیے اگر آپ کا بروکر، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا اپنا ہے، آپ کو ملک اجازت دیتا ہے، تو پھر اپنے بروکر کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ پیچھے سے جو پاور ہے وہ پاور انہوں نے چینج کر دیتے ہیں، اور چونکہ یہ کرپٹو کرنسی ہے تو جو ماضی کے اندر بڑے بڑے جو بروکرز ہیں ان کے اندر جو لوگ کرپٹو کے اندر کام کرتے تھے، جیسے ایکسنس ہو گیا، جیسے فارکس ہو گیا، تو وہ جب مارکیٹ بہت زیادہ اوپر نیچے جاتی ہے تو وہ اس کی ٹریڈنگ کو بند کر دیتے ہیں، ایکٹیو ٹریڈز کلوز نہیں ہو سکتی اور نیو ٹریڈز لگ نہیں سکتی۔ تو اس طریقے سے آپ نے بروکرز کو معاملے کے اندر بھی احتیاط کرنی ہے۔ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کو کسی گروپ کے اندر کام کرنا ہے، کسی بھی بروکر کے امپلائی اس یا ملازم کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا، فیس بک کی لوگوں پہ رابطہ نہیں کرنا۔ بہرحال میں آپ کو اپنا بروکر بتاؤں گا کہ میں اس کے اوپر کام کرتا ہوں، اگر آپ کا ملک آپ کو اجازت دے تو اس بروکر پہ کام کر سکتے ہیں، بیسٹ فارکس بروکرز پہ آپ کلک کریں گے۔ اس کے اوپر اگر آپ آئیں گے تو آپ کے ادھر ایک اکاؤنٹ ہوگا، آپ کا بیسٹ اکاؤنٹ فار ریپل ٹریڈنگ۔ یہ ریپل ٹریڈنگ کا بیسیکلی نہیں ہے، یہ آپ کا جو بیسٹ اکاؤنٹ، یہ دیکھیں اسپیشل اکاؤنٹ فار 0.9 فار ریپل ٹریڈنگ کے لیے کلیئر کریں گے، آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا، یہ ڈائریکٹ تنی میں آئے گا، اور اگر آپ کس بروکر کے اندر اکاؤنٹ ہے تو وہ گروپ میں لے آئیں، اس گروپ میں لانے کا طریقہ بھی آپ ہم سے کال پہ پوچھ سکتے ہیں، وداؤٹ گروپ کام نہیں کرنا۔ اچھا، ایک اکاؤنٹ آپ لوگوں کے سامنے ابھی آ رہا ہوگا، یہ اکاؤنٹ آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کام کیسے کرنا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اس اکاؤنٹ کے اوپر ایک ٹریڈ ہے، یہ ہمارا نیا سا اکاؤنٹ ہے، اور یہ آپ دیکھیں پینڈنگ آرڈر میں ساری چیزیں سمجھاؤں گا، اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اکاؤنٹ ہسٹری بھی دیکھیے گا کہ اس کے اندر میں نے $2500 کا ڈپازٹ تقریباً کیا تھا، ہم لوگوں نے 16/3 کو، مطلب 3-4-5 دن پہلے کی بات ہے، 4-5 نہیں 2-3 چھٹیاں تھیں، بہرحال اس کے اندر ہم نے کام کیا تھا۔ تو سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے کہ یہ جو ریپل ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے، بی ٹی سی کی اسٹریٹجی ہے، یہ اس وقت تک ہوگی۔ اب آپ دیکھیں یہ کامیابی کی اسٹریٹجی ہے، اس میں زیادہ پروفٹ نہیں چلنا، اس کے اندر آپ نے ان رہنا ہے، جب تک آپ ان رہیں گے آپ ٹریڈنگ سیکھتے رہیں گے۔ یہ اسٹریٹجی مارکیٹ میں آپ کو ٹریڈر بنا دے گی۔ پرافٹ بعد کا معاملہ ہے، ٹریڈر بننا پہلے کا معاملہ ہے۔ ٹریڈر پرافٹ کما سکتا ہے اور ایک تکے باز کچھ عرصہ پرافٹ کما کر گنوا دے گا۔ سب سے پہلے یہ بی ٹی سی کے سب سے پہلے یہ اس وقت تک یہ کام کرے گی جب تک بی ٹی سی کا ریٹ ہوگا $1 سے لے کر $50,000 تک۔ اگر $50,000 سے اوپر یہ مارکیٹ چلے گی، ہماری یہ اسٹریٹجی ختم ہو جائے گی، آپ نے پیسہ ودرا کروا لینا ہے۔ ابھی دیکھیں میں آپ کو دوبارہ اوپن کرتا ہوں، اس کے اندر ہماری جو ٹریڈ ہے جو میں اپنی کر رہا ہوں، میں آپ کو اپنا بتاؤں گا، کام کرنا نہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ اس کے اندر ابھی مارکیٹ کے اوپر ہمارا جو ٹریڈ سائز ہوگا وہ صرف 0.01 کا ہوگا، میں بیلنس بھی بتاؤں گا، تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے۔ اب مارکیٹ کے اندر ہم نے ٹریڈ کیسے لگانی ہے، مثال کے طور پر 50,000 ریٹ ہے، 49,000 ریٹ ہے، 48,000 ریٹ ہے، 47,000 ریٹ ہے، 50,000 نہیں، یہ 49,000 سے ہم لوگ شروع کریں گے، کیونکہ 50,000 ہمارا ٹی پی ہوگا۔ 47,000 ریٹ ہے، 46,000 ریٹ ہے،
میں اس کو کاپی کرتا ہوں تاکہ مجھے تھوڑی سی آسانی ملے. 45,000 ریٹ ہے, 44,000 ریٹ ہے, 43,000 ریٹ ہے. مطلب یہ مارکیٹ اوپر نیچے گھومتی رہتی ہے. سمپل بات کرنے کا مقصد یہ. ہے 43,000 ہے, 43,000 ہے, 42,000 ہے, 41,000 ہے, 40,000 ہے, 39,000 ہے. یہ ہم نے مارکیٹ میں ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں مارکیٹ اوپر جائے نیچے جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جاہل لوگوں کا کام ہے کہ مارکیٹ اوپر جائے گی مارکیٹ نیچے جائے گی. کوئی بھی بندہ آپ کو بولے کہ جی میں انالیسس دیتا ہوں, آپ اس کو بولیں کہ بیٹا اپنا انویسٹر پاسورڈ تو دو کہ آج تک آپ نے خود کتنا پروفٹ کمایا. اب آپ نے ہر جگہ کے اوپر صرف بائی لگانی ہے, سیل نہیں لگانی. نمبر 2 میں آپ کو بتاؤں میری ایک بھی ٹریڈ بائی کے نہیں ہے. اب سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر آپ کے 2 سٹیپس ہوں گے. پہلے سٹیپ کے اندر آپ کا جو ہوگا وہ ریٹ ہوگا $20,000 سے $50,000 تک آپ کا ریٹ ہوگا, اور اس کے لیے آپ کے پاس ٹوٹل کے اندر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تقریباً $4500. اگر مارکیٹ نیچے آ گئی 20,000 سے, جو کہ بہت کم چانس ہے, پھر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ایکسٹرا ہونے چاہیے. اس کی ضرورت فی الحال نہیں ہے, شاید کبھی بھی نہ پڑے, لیکن 20,000 سے کم ہو تو پھر آپ کے اکاؤنٹ کے اندر $7,000 آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ہونے چاہیے. اب ہم ٹریڈنگ کیسے کریں گے؟ یہ گیم ہے, اس گیم کو آپ نے لازمی سمجھنا. اگر ٹوٹل کے اندر آپ کا کتنا بیلنس ہوگا 7 اور 4 $11,500. اب یہ جو لنڈے کے رستو ہیں نا, یہ آپ کو بولیں گے یار اتنے چھوٹی اماؤنٹ کے لیے ہم اتنی بڑی ٹریڈ کیوں لگائیں, ہم سبزی کیوں نہ بیچیں. بھائی بیچو نا, ادھر آ کر کیا کرنے والے ہو, شکل بھی سبزی والے کی طرح ہو تو پھر ایسا ہی. یہ آپ لوگوں کا مائنڈ خراب کرتے ہیں, مجھے ان کے اوپر غصہ آتا ہے کیونکہ یہ خود نقصان میں ہوتے ہیں. آپ کو بولتے ہیں ہم سے اکاؤنٹ مینیج کروا لو, اسکیمرز ہوتے ہیں. میں آپ کو ٹریڈر بنا رہا ہوں, اس اسٹریٹجی پہ 2 سال کام کریں, اتنا نفع آئے گا آپ کی سوچ میں نہیں ہے. بہرحال میں نے شروع کے اندر اس کے اندر $2,500 کی, اگر یہ 30,000 سے نیچے آئی تو میں تقریباً $2,000 اور انویسٹمنٹ کروں گا. اب جس ٹائم کے اوپر میں نے ٹریڈ لی, آج سے 2-4 دن پہلے کی بات ہے, آج ڈیٹ ہے 21/3/2022, آج منڈے ہے, تو 2 چھٹیاں بھی تھیں ہمارے, سیٹرڈے اور سنڈے کی, جو ہم لوگوں نے مارکیٹ کی تھیں. بہرحال اس بروکر کے اندر تو BTC بھی چلتا ہے. تو یہ آج سے تقریباً جو ہماری ٹریڈز لگی ہوئی ہیں یہ 16 تاریخ, مطلب 4-5 دن پہلے کی بات ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ٹریڈز لگی ہوئی کیسی ہیں. میں پہلے پینڈنگ آرڈر سمجھاؤں گا, بعد میں اگلی چیز سمجھاؤں گا. آپ نے ہر آرڈر کا جو آرڈر ہے وہ لگانا ہے 0.01 اور سب کے اوپر بائی لگانی ہے. اب جو 49,000 رہے گا اس کا TP ہمارے پاس ہوگا 50,000. جی آپ سمجھ لیں. اگر جو 48,000 پہ ہمارا آرڈر ایکٹیو ہوگا اس کا TP ہوگا 49,000. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو اس سے بات نہیں سمجھ آ رہی, میں سمجھاؤں گا, ٹینشن نہیں لینی. 47,000 کا کتنا ہوگا 48,000. یہ آپ نے ہمیں اللہ نے شکر کا مادہ اس کے اندر ڈالنا ہے. ہمارا جو آرڈر 48,000 پہ لگے گا وہ ہم لوگوں نے اس کا 49,000 TP, 47,000 کا 48,000, 46,000 کا 47,000. اب جو مارکیٹ جاتی ہے وہ مارکیٹ فار ایگزامپل, اب میں نے کیا کیا میں وہ بھی سمجھاتا ہوں کہ مارکیٹ اوپر نیچے ایسے گھومتی رہتی ہے 50,000 سے نیچے. اللہ کرے میں آپ لوگوں کو سختی سے بول رہا ہوں کہ BTC کی مارکیٹ روزانہ 3,000 پہ آئے اور ڈیلی ہی دوبارہ 49,000 پہ جائے, دن میں 10 TP ہوں 10 ہوں نیچے اوپر جائے, ادھر گھومتی رہے, ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں. اب آتے ہیں اگلی چیز کی طرف. اب میں نے کیا کیا کہ میں نے جس ٹائم کے اوپر میں ٹریڈ لگا رہا تھا تو اس ٹائم کے اوپر میں نے ایک کام کیا, 39,800 کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارا ریٹ تھا. اب میں سب سے پہلے آپ کو پینڈنگ آرڈر دکھاتا ہوں پھر میں سمجھاؤں گا. یہ دیکھیں کہ ہمارا پینڈنگ آرڈر ہے 39,000 پہ, TP کتنا 40,000, سٹاپ لاس کی ضرورت نہیں, 38,000 کا 39,000, 37,000 کا 38,000. اگر یہ 39,000 پہ مارکیٹ یہ دیکھیں 40,000 کا 41,000, ابھی 41,040 ہے. تو آج یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے 41,000 والا آرڈر اٹھایا ہے, 20/3 کو رات کو لیٹ نائٹ اس نے اٹھایا تھا, اور کل ہی اس نے TP کیا تھا. اگر یہ 41,000 ابھی یہ 41,000 کا آپشن ہے, ہماری ٹریڈز ایکٹیو ہیں, اگر یہ 41,000 والا جائے گا تو ہمیں یہ TP انہوں نے نا مسٹیکلی 42,050 کر دیا, لیکن 42,000 ہی ہوتا ہے. میں یہ آپ کو
سمجھا دوں. یہ دیکھیں اب ہوتا کیا ہے, مارکیٹ 41,051 سے 42,000 پہ جائے گی تو ہماری یہ ٹریڈ ٹی پی کرے گی اور ہمیں $10 کا نفع آئے گا. اگر یہ 41,000 سے 40,000 پہ آئے گی تو ہمارا یہ آرڈر ایکٹیو ہوگا. گھومتی رہے نا, ہمیں اس چیز سے غرض نہیں, اوپر سے فنڈامنٹل کیا کہتے ہیں سب چیزوں کو گولی مارے, مجھے چاہیے بھی نہیں کسی چیز کی. اب یہ آپ ادھر حیران ہوں گے, آپ کہ یار یہ سارے 39,900 894 پہ ٹریڈز کیوں لگی ہوئی ہیں. میں نے کیا کیا, میں نے گیم کھیلی. گیم میں نے یہ کھیلی کہ اگر ایک ٹریڈ ہے اس کا 48,000 کا آرڈر ہے تو اس کا 49,000 پہ ٹی پی ہے, تو اب مارکیٹ وہ 48,000 پہ جائے گی تو میرا آرڈر میں بائی لگاؤں تو 49,000 پہ ٹی پی کرے گا. میں پاگل ہوں. میں نے کیا کیا, ان سب کے جو آرڈر ہیں جو 48,000 پہ لگانا تھا, چونکہ مارکیٹ نیچے تھی تو میں نے یا 49,000 پہ لگانا تھا, وہ 39,000 کے ریٹ کے اوپر ہی لگا لیا, 39,900 40,000 41,000 پہ. اب یہ اگر مارکیٹ کیا ہوا, مارکیٹ نے ایک ٹی پی کیا, مثال کے طور پر یہ 40,000 والا ٹی پی ہوا, $10 مجھے آ گئے, یہ 39,000 اس کا 6.32 آ گیا. یہ دیکھیں 39,765 پہ لگا ہے 42,000, تو مجھے ویسے $10,000 آتا ہے اگر 41,000 پہ آرڈر ایکٹیو ہوتا, لیکن یہ کیا ہوا کہ 42,000 پہ ٹی پی ہوا تو 22.34 آ گئے. کیوں آ گئے؟ کیونکہ جو میں نے 48 49 47 46 45 کے آرڈر تھے وہ میں نے اس کرنٹ ریٹ کے اوپر لے لیے. اب کرنٹ ریٹ کے اوپر آرڈر لینے کے بعد ان کا میں نے ٹی پی اسی حساب سے رکھ دیا. اب دیکھیں آپ کہ ایک کا ٹی پی کتنا ہے 50,000, اس کے بعد 49,000 48,000 47,000 40,000 45,000 44,000. مطلب مارکیٹ نیچے سے اوپر جاتی رہے گی, ہمارے ایک ٹی پی ہوگا. اگر 49,000 پہ جاتی ہے تو مارکیٹ میں جو 48,000 والا $10 دے گا وہ میری 39,828 پہ جو میرا آرڈر تھا وہ اس جگہ کے اوپر مجھے تقریباً $100 دے دے گا. سمپل سی بات ہے. تو امید تو ہے اس چیز کی آپ کو آسانی سے سمجھ رہے گی. یہ اکاؤنٹ آپ کا تقریباً ہر ٹائم پرافٹ میں رہے گا, تقریباً زیادہ تر کہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اس کے اندر کیا ہوگا, اگر مارکیٹ آ جاتی ہے 30,000 پہ تو ہمارے نیچے سے ہمارے پاس بائی لیمٹس لگی ہوئی ہوں گی. مارکیٹ اوپر جائے گی نیچے آئے گی, اوپر جائے گی نیچے آئے گی. اور جس ٹائم اگر 20,000 سے نیچے آتی ہے تو ہم نے $7,000 اور ڈالنا ہے, اور زیرو تک بھی مارکیٹ آپ کو سپورٹ کرے گی. یہ تھوڑی تیز مارکیٹ ہے, تو ابھی آپ دیکھیں کہ 41,000 کس طریقے سے یہ نفع نقصان آ رہا ہے. اور ٹریڈ سائز دیکھیں, بیلنس دیکھیں. تو اس ترتیب سے مارکیٹ کا آپ نے آرڈر ایک ٹی پی کرے گا, وہ پیسے $10 آپ نے وڈرا کروا لینے ہیں, اور اسی جگہ پہ نیا پینڈنگ آرڈر بائی لمٹ لگا لینی ہے. گھومتی رہے گھومتی رہے گھومتی رہے, جتنا عرصہ مرضی گھومتی رہے, مارکیٹ آپ کو نفع دے گی. اور ابھی تو یہ ہمارے سارے آرڈر جو 42,000 پہ ٹی پی, یہ ہمارا یا 43,000 پہ 44,000 پہ ٹی پی ہے, 47,000 پہ یہ ٹی پی ہے, تو ابھی تو یہ آرڈر ہمارا اسی جگہ پہ لگا ہے. لیکن 47,000 پہ اگر یہ ٹی پی کرتا ہے تو دوبارہ یہ آرڈر 46,000 پہ لگے گا. مطلب ایک ایک کے ساتھ یہ پوری زندگی گھومتی رہے گی, ہمیں یہ پیسہ بچے دیتا رہے گا. آپ ڈیلی 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ دیں. تو میرا اندازہ یہ ہے, میرا تکا یہ ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے یہ نہیں. تو مارکیٹ کو ہم لوگوں کو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ $2,500 سے اوپر انویسٹمنٹ, کیونکہ یہ اگر 30,000 سے نیچے آیا تو میرا 2,500 کافی ہے. اگر 2,000 تک آیا تو میں اس کا 4500 ٹوٹل میں کرواؤں گا, تقریباً $2,000 اور ڈال دوں گا. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ میرا یہ تقریباً اللہ آپ کا بھلا کرے, میرے مہینے کے اندر 45 سے 60 ٹی پی ہوں گے, ایک اندازہ ہے. اور یہ ایک دن میں بھی اس کے 10 ٹی پی ہو سکتے ہیں. میں بتا دوں, یہ مارکیٹ جب گرتی ہے یا اوپر جاتی ہے نا, تو ہو سکتا ہے ایک دن میں یہ 40,000 سے گرے اور ڈائریکٹ 35 پہ آئے, اور 35 سے دوبارہ اوپر جائے 45 پہ آئے. ممکن ہے, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اور اگر یہ ابھی 50,000 پہ چلے جائے تو پھر تو مجھے تو $1,000-1,500 نفع آ جائے گا, کیونکہ جو میرا 49,000 والے آرڈر تھے وہ نیچے سے ہیں. تو 49,000 پہ 48,000 کا جو پینڈنگ آرڈر لگنا تھا وہ میں نے 39,000 پہ لگا لیا. تو اگر وہ 49,000 پہ جائے گا تو مجھے $100 نفع دے گا, 48,000 پہ جائے گا تو 90 دے گا. تو بہرحال اس گیم کو آپ نے گیم سمجھنا ہے, اس کو آپ نے ایک ڈرامائی طور پر بس پیسے کو وڈرا کروانا ہے, اتنی ہی انویسٹمنٹ کرنی ہے جتنی آپ کو ضرورت نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ سود کے اوپر پیسہ لے لینا ہے. اور اگر یہ مارکیٹ اوپر نیچے آتی ہے, اللہ کرے یہ 20,000 پہ آئے پھر 50,000 پہ جائے, ڈیلی اوپر نیچے آئے, تو میرا اندازہ یہ ہے کہ مہینے کے 45 سے 60 ٹی پی ہونے چاہیے. تو $45 سے 60 ٹی پی کا مطلب ہے $450 سے $600. لیکن آپ لوگوں کا مائنڈ بنا, مہینے میں صرف 10 ٹی پی ہو جاتے ہیں,
پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہ جب ایک ایک دن مارکیٹ اوپر نیچے جاتی ہے نا تو یہ آپ کی سوچ بھی نہیں کہ آپ کو کتنا نفع دیتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک دن کی مارکیٹ ہے. یہ مارکیٹ ہائی دیکھیں 39,799 اور لو دیکھیں 34,304. تو مطلب یہ 2-4 بار بھی اوپر نیچے جائے نا تو یہ آپ کے 3-4 ٹی پی بھی ڈیلی کے نارمل ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیں 34 سے 35,000 والا اگر آپ کا آرڈر ہوا تو 35,000 والا ٹی پی، 36,000 والا ٹی پی، 37,000 والا ٹی پی، 38,000 والا ٹی پی، 39,000 والا ٹی پی، اور دوبارہ 2-3 بار اوپر نیچے کر کے 1,000 2,000 اس طریقے سے اوپر نیچے آ جائے. تو اب یہ دیکھیں یہ ایک دن کے اندر کیا ہے، یہ دیکھیں یہ ایک دن کے اندر جو ٹریڈ ہے 41,506 ہائی ہے اور لو دیکھیں 36,000 ہے، 36,099. تو یہ آپ کے نا بہت مزے کے ٹی پی ہو جاتے ہیں. اب آپ کے اس کے اندر ایسے دن بھی آئیں گے جس دن آپ کی بہت زیادہ بڑے ٹی پی. اب یہ دیکھیں یہ ایک ہی دن کے اندر اگر مارکیٹ گرتی ہے تو اس نے بہت بڑی موومنٹس بھی دکھائی ہوئی ہیں. اب یہ آپ دیکھیں تو اس کے اندر یہ 52,946 سے 42,905 پہ آیا تھا اور کلوز کہاں ہوا 46,750 پہ. یہ آپ کو ڈیٹا آ رہا ہوگا. اب دیکھیں یہ 5-7 بار جب مارکیٹ اوپر نیچے ہوتی ہے تو آپ نے بس صرف پینڈنگ آرڈر لگا رکھنے اور ہر روز آپ کو اس اسٹریٹجی کے لیے مارکیٹ میں تقریباً 15-20 منٹ آپ کو ایک منٹ کے لیے دینے ہوں گے اور صرف آپ کا کام پرافٹ کو وڈرا کروانا ہے، ایکسٹرا پیسہ لگانا ہے. آپ نے اسٹریٹجی پہ کام کرنے کے لیے اپنا آپ کا جو ایجوکیشن والا بندہ ہے اس سے آپ جو آپ کا ٹیچر ہے اس سے آپ نے لازمی مشورہ کرنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، بڑا مخلصانہ بات کر رہا ہوں، اچھی لگتی ہے لگ جائے، بری لگتی ہے 100 بار لگ جائے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے. اپنے ٹیچر کا یہ دیکھ لیں کہ وہ پرافٹ میں ہے یا نہیں، اس سے انویسٹر پاسورڈ مانگ لیں. اگر آپ کا ٹیچر پرافٹ میں ہے اس بندے کی ہر بات کو ماننا آپ کے لیے ضروری ہے. اگر وہ نقصان میں ہے تو اپنے ٹیچر کو یا آپ کو انویسٹر پاسورڈ نہیں دیتا یا آپ کے پاس پروف نہیں ہے کہ وہ خود نفع میں ہے یا نقصان میں ہے تو پھر آپ اپنے ٹیچر کو چینج کر کے اس کی کسی بات کو نہیں ماننا. آپ اپنے ٹیچر سے مخلص رہیں، آپ کے ٹیچر آپ سے مخلص رہیں، انشاءاللہ پرافٹ ہوگا. تو یہ BTC ٹریڈنگ اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر میں خود کام کرتا ہوں. اس نیت کے ساتھ لوگوں کو پھیلانا ہے. آپ کسی کا بھلا چاہیں گے، رازق کائنات آپ کا بہت بڑا بھلا چاہے گا. اور یہ ایک بہت گیمنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم لوگ گیم کھیلتے ہیں، آپ لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں، ہم لوگ گیم کھیلتے ہیں، لانگ ٹرم ہے. اور اس کے اندر میرا اندازہ یہ ہے کہ اگر 400 $450 $500 مہینے کے ایوریج کر لیں تو سال کا تقریباً $6,000 ہمارا نکلتا ہے تقریباً ہماری انویسٹمنٹ کا. اگر ہم لوگ سائڈ کے اوپر بھی 7,000 رکھیں تو 11,000 یا 10,600 کے حساب سے ہمارا اگر ٹوٹل میں یا $11,000 کے حساب سے ہمارا تقریباً 60% کے راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے. لیکن اس کا ہاف کر لیں، 3,000 بھی کر لیں اور باقی کی انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ایسے ہے کہ الحمدللہ اس کے اندر ہم لوگ اپنی انویسٹمنٹ کا سالانہ 40% 50% کما سکتے ہیں. لیکن اگر 15% بھی آئے نقصان کرنے سے بہتر ہے. مارکیٹ میں صبر آ جائے گا، مارکیٹ میں سب کچھ آپ سیکھ جائیں گے. اس اسٹریٹجی پہ 2 سال کام کریں، تیسرے سال آ کر آپ کی نسلیں میرے لیے دعا گو ہوں گی اور آپ کی نسلیں بھی اس ٹریڈنگ سے پرافٹ کمائیں گے. فاریکس میں پرافٹ کمانا کوئی کمال نہیں ہے، فاریکس کے اندر نقصان سے بچنا کمال ہے، لانگ ٹرم چلنا کمال ہے. ایک دن $100 کا $1,000 بنا کر ایک مہینے کے اندر اکاؤنٹ واش کر کے بیٹھ جانا اور سال میں صرف 1 ماہ ٹریڈ کرنا، یہ آپ کے زوال کی نشانی ہے. لانگ ٹرم چلیں. بڑی ٹریڈ لگانا کوئی کمال نہیں ہے، بڑی ٹریڈ لگانا کوئی مردانگی یا بدماشی نہیں ہے. بڑی ٹریڈ لگانا کوئی آپ کے عقل کی بڑائی بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑا مردانہ کام کر لیا ہے، بہت بڑا جرأت مندانہ کام کر لیا ہے کہ آپ نے بہت بڑی ٹریڈ لگائی. آپ بیوقوف ہیں، بدھو ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ چول ہیں. اگر آپ اپنی بڑی ٹریڈ کو لگا کر نفع بھی کماتے ہیں پھر بھی آپ بیوقوف ہیں. تو اگر آپ بڑی ٹریڈ لگا کر آپ اپنے اس کے اوپر غرور کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا تو انتہائی اس بندے کی آپ کا مثال ہے جو بندہ چوری کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے بہت بڑی چوری کی. بھئی کی تو نے چوری ہے نا، تو آپ رانگ وے کے اوپر ہیں. چھوٹی ٹریڈ سے لانگ ٹرم پہ کم انویسٹمنٹ کمانے والے شخص ہماری ویڈیوز دیکھا کریں. ہم سے بھی انویسٹر پاسورڈ لے سکتے ہیں آپ لوگ جو ہم لوگ کام کرتے ہیں. لیکن میں صرف انویسٹر پاسورڈ اس اکاؤنٹ کا دوں گا جو 1.5-2 سال پرانا ہوتا ہے. نئے اکاؤنٹ کا یا جن کے اکاؤنٹس کے اندر ہمارا پرافٹ زیادہ ہوتا ہے ان کا انویسٹر پاسورڈ ہم آپ کو اس وجہ سے نہیں دیتے کہ آپ کا مائنڈ خراب نہ ہو اور دینا بھی نہیں چاہیے.
نیت کریں، آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو۔ کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں، اپنے خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔